دیکھیں ہمارے اندر ایک پرابلم پائی جاتی ہے. مسلمان کی ایک آزمائش ہے, اس نے فیتھ کو لے کے چلنا ہے ساتھ. ٹھیک ہے. ہمیں اللہ کا بھی خوف ہے, ہم ذرا مال بھی کمانا چاہتے ہیں, ہمیں گاڑیاں بھی اچھی چاہیے, ہمیں سڑکیں بھی چاہیے, سارا کچھ چاہیے. ان ملکوں نے چرچ کو چھوڑ دیا ہوا ہے, رائٹ. وہ نکل گئے اللہ کو چھوڑ کے, وہ ہو گئے یکسو. ٹھیک ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے جو ظلم کرتا ہے وہ اس کو پکڑ نہیں آ رہی ہوتی. گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے, ایک دو ظالم کریکٹر ہوتے ہیں, ان کا کبھی کچھ نہیں بگڑ رہا ہوتا. کبھی آپ دیکھیں گے ظالم ملک ہے, ان کا کبھی کچھ نہیں بگڑ رہا, وہ چلتے ہی چلے جا رہے ہیں, وہ اور کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اب پکڑ آ جائے گی, اب پکڑ آ جائے گی. بڑے ظالم حکمران ہیں, مرتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, نیک حکمران ہوتے فٹافٹ ہی مر جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار ہم تھوڑی سی بھی ذرا جنبش بھی کرتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں. اور یہ کوئی کریکٹر ہماری زندگی میں, ہر ایک کی زندگی میں ہوتے ہیں, جو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دیدہ دلیر سے سب کچھ کرتے پھر رہے ہوتے ہیں. ان کو ٹینشن بھی نہیں, ڈپریشن بھی نہیں, وہ کنٹینیوٹی میں ہوتے ہیں. اس کی وجہ سر یہ ہے, جب آدمی کسی ظلم پہ نکل آیا ہے اور اس کی جو انرجی کی کنٹینیوٹی ہے وہ اتنی فوکسڈ ہوتی ہے کہ وہ کوئی موومنٹ نہیں نکال رہا اپنی بخشش کے لیے. وہ کوئی, اللہ نہیں چاہتا کہ وہ کوئی ایسا بہانہ اس کا پیدا ہو جائے جس پہ کل کو اللہ نے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دو, مجھے اور ان کو اکیلا چھوڑ دو, میں نپٹ لوں گا ان سے. آپ ٹرمپ کو دیکھ لیں, آپ دوسرے لوگوں کو دیکھ لیں, دو حصے ہیں اس کے, میں دونوں ہی کلیئر کر دیتا ہوں. آپ اگر فرعون کو دیکھیں گے, چنگیز خان کو دیکھیں گے, وہ خون ہی پیتا چلا جائے گا, کھوپڑیوں کا ڈھیر ہی لگاتا چلا جائے گا. آپ کے خیال میں اللہ ایسے بندے کو کیوں پکڑے گا؟ اللہ اس کا اکاؤنٹ بڑا کر رہا ہے, اس کی کئی اللہ کے پاس ریزنس ہیں. اللہ نے خطہ بدلنا ہے, جغرافی بدلنی ہے, تخلیق بدلنی ہے, کریکٹرز چینج کرنے ہیں. اللہ نے ہٹلر سے کئی کام لینے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. جو لوگ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں اپنی لائف میں, ریلکٹنٹ ہمیشہ وہ ہوگا جو فیتھ والا بندہ ہوگا. وہ کہے گا اوہ رشوت نہیں لے سکتا. ایتھیسٹ کے پاس یہ نہیں ہے ایشو, ٹھیک ہے. وہ کہے گا کہ میرے بیوی بچے ہیں, میں ان کا خیال کرنا. ایتھیسٹ کہتا ہے میں شادی نہیں کرتا, میرا اس سسٹم سے کیا تعلق ہے. تو وہ فوکسڈ ہے, وہ آخرت کے بوجھ سے فارغ ہو گیا. اللہ کا سیب اس کے اوپر نہیں ہے سر, ٹھیک ہے. اس کے پاس کھلی انرجی ہے. آپ کسی بھی بندے کو دیکھیں گے نا سختی پہ اترے ہوئے کو, اس کے پاس کھلی ڈلی انرجی ہوگی. آپ رات کو بیٹھ کے دعا مانگیں, اگلے دن آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں یار میں تو راتی نیکی کی تھی, میں نے کیوں ہونڈیا ہے. وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کو تھوڑا اداس کرنا ہوتا ہے, آپ کو تھوڑا غمگین کرنا ہوتا ہے, تھوڑا ڈرانا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے یاد والے بندوں کو جو اس کے بارے میں سوچ, ان کو کبھی بھی وہ ہمیشہ سینٹر میں رکھے گا, نہ ادھر ہونے دے گا نہ ادھر ہونے دے گا, ٹھیک ہے. آپ کا کیا لگتا ہے کہ 100 تسبیحاں پھیرنے کے بعد ایک بندہ جا کے رشوت لے لے گا؟ اس نے اگلے دن نہیں پھیرنی, ٹھیک ہے. تو وہ ہمیشہ آپ کو نا دبدہ میں پھنسا ہوا, کشمکش میں. یہ جیسے ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ بیم و رجا کے درمیان میں رکھا ہوا ہے, کبھی اوپر ہو جاتا ہے کبھی نیچے چلا جاتا ہے, یہ اس کے درمیان میں رکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس معاملے میں ملکوں کی جو زندگی ہوتی ہے نا سر, یہ 70-80 سال کی نہیں ہوتی. اس کو ہم اگر کبھی ان کا انالیسس کرنے کی کوشش کریں تو یہ 200-300 سال کے بعد جا کے کچھ سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے. ابھی تو بچہ ہے, ٹھیک ہے, ابھی تو جہلیت کے دور میں سے گزر رہا ہے. اب آپ ایک اور چیز دیکھیں گے, ینگ جنریشن اسلام کو چھوڑ رہی ہے. مطلب ہمارے اپنے سٹی میں اکثر ذکر کرتا ہوں, اتنے ایتھیسٹ ہیں, میں حیران ہو جاتا ہوں. بڑا کچھ چل رہا ہے زندگی میں. تو اب آہستہ آہستہ آپ ایک ویو دیکھیں گے کہ ہمارے اندر ترقی بھی ہونی شروع ہو جائے گی, ہمارے پاس کپڑے لتے بھی آنے شروع ہو جائیں گے, گاڑیاں. آپ پاکستان میں جتنی چکا چوند آتی ہوئی دیکھ رہے ہیں, جتنا اللہ پیچھے ہوتا چلا جائے گا اتنا آپ ماڈرنائز کرتے چلے جائیں گے. آپ کے اندر لشکارہ آتا چلا جائے گا. آپ راگ رنگ چیزوں کے اندر, میں کسی مولوی والی بات نہیں کر رہا, آپ اگر دوسروں کی زندگیوں کو دیکھیں جن کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں, دے آر سو ڈرٹی, سو نیسٹی. آپ نہیں دیکھتے پورن انڈسٹری کس نے بنا دی ہے, آپ نہیں دیکھتے کہ یہ سارا جو کر دیا ہے, ہٹلر کیا کر کے چلا گیا دنیا کے ساتھ, سب سے بڑی جنگی مشین تھا, سب سے بڑی طاقت تھا. ایپسٹین فائلز دیکھ لیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جب بھی ترقی کریں گے اللہ کو چھوڑ کے یہی ہوگا. اب مسلمانوں کی مصیبت یہ ہے کہ وہ اللہ کو نہیں چھوڑنا چاہتے, اس وجہ سے وہ مارے کھاتے ہیں. اب اللہ کا سسٹم اگر کسی کو سمجھ آ گیا تو وہ کنٹرول کر کے بیٹھ جائے گا. یہ نشاط ثانیہ کی میں باتیں نہیں کر رہا جی, میرا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو تھوڑا ٹائم چاہیے, پاکستان کو تھوڑا ٹائم ملے گا. یہاں پہ اب جو لڑکے نکل کے آ رہے ہیں وہ کویسچن کر رہے ہیں. پاکستان کی پولیٹیکل پاور بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے. میں اگر ذاتی طور پہ سمجھوں, میں نے پاکستان کا اتنا خوبصورت ٹائم کبھی نہیں دیکھا. وہ کیسے سر؟ پاکستان بوم پہ جا رہا ہے, پاکستان چینج ہو رہا ہے. جب جنریشن آزاد ہونے کی کوشش کرتی ہے, جب سوال اٹھائے جاتے ہیں, جب پولیٹیکل سسٹم پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے, ریلیجن پہ سوال ہو رہا ہے. آپ اور کیا توقع کر سکتے تھے پاکستان میں کہ ریلیجن پہ سوال ہوگا؟ آپ کو اتنے بڑے بڑی ہستیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور لوگ کویسچن کر رہے ہیں. آپ ڈیبیٹس نہیں دیکھ رہے کتنی ہو رہی ہیں, لیکن اس میں ایک پرابلم ہے, اس میں ایک ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے. ہم متاثر ہو کے, ہم سپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہو کے ایک ایسی جنریشن بھی آگے آ سکتی ہے جو اللہ سے بالکل ہی تحید آمن ہو جائے گی. اور ہمیں تو, مجھے تو اللہ تعالیٰ سے یہی
توقع ہے, امید ہے, یقین ہے کہ جنریشن وہ اللہ آگے لے کے آئے گا جو اللہ کے ساتھ کنیکٹ. یہ 2 کمپٹیشن چل رہا ہے 2 جنریشن کے درمیان میں. مجھے دونوں نظر آ رہی ہیں, ہو سکتا ہے کسی کو نہ نظر آ رہی ہوں. لیکن ناصر بھائی ویسے کہاں جائے گا انسان؟ اس نے واپس تو آنا ہی ہے, بیچ میں شاید ایک انسان فیز قیامہ میں جائے گا جی, اور اس نے کہاں جانا ہے؟ جو اس کی ڈیسٹینیشن لکھی اس نے وہیں چلے جانا ہے. وہی اس کا پلانٹ ایک دن تخت اتر آئے گا نیچے, اور کہا آسمان پھاڑ دیا جائے گا, لال کر دیا جائے گا, تمام علم کے ساتھ, تمام فلاحی کاموں کے ساتھ. یہ انسانیت کا جو اینڈ ہے, یہ ہمارا انجام ہے. اس سے آپ انسانوں کی عقل کا اندازہ لگا لیں.